ہمارا یہ حل عبارت کی کلاس ہے، تو 1 منٹ صرف میں ذرا جگہ نکال لوں جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ جی یہ ہے سکرین نظر آ رہی ہے جی؟ ریز ہینڈ پہ ذرا آپ کشن دے دیں۔ جی آ رہی۔ اچھا ماشاء اللہ، اچھا اچھا یہ ہم نے پڑھا تھا یہ کسی کو یاد ہے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ یہ سر پڑھا تو تسمیت اللہ تعالی، یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہاں سنن الطہارہ یہاں سے شروع کیا تھا، اور یہاں تک پڑھا تھا۔ ہاں جی کون بسم اللہ کرے گا؟ اعجاز صاحب، حضرت مولانا اعجاز صاحب۔ اعجاز صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ هل انت موجود؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ یہاں سے پڑھیں وسنن الطہارتی، یہاں سے جی وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء ثلاثا اذا پورا استيقظ یعنی اعراب بھی پورا کریں نا، ادخال ہمل آگے ادخالهما الاناء ثلاثا اچھا ٹھیک ہے۔ ثلاثا اذا استيقظ المتوضئ من نومه پورا پڑھیں، اذا استيقظ المتوضئ اچھا من نومه من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك۔ بس آپ نے یہاں پہ یہ 2 غلطیاں کی ہیں۔ باقی حضرات جنریٹر چلانا ہے، لیپ ٹاپ بھی اتنا ٹائم نہیں کٹنا، کیمرے لگے ہیں لیکن ہم نے حال نہیں ہے۔ اچھا اچھا جی، یہ ابھی وہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اعجاز صاحب آپ نے یہاں پہ 2 غلطیاں کی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پچھلا سبق ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک تو آپ نے یہ کیا ادخالہم الانائی پڑھا، اور یہ انائی نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ اناء، ہاں اناء ہے، یہ مفعول ہوگا ادخال کا، ادخال مصدر کا یہ مفعول ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ ادخالہم الاناء۔ اور دوسرا آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو بالکل واضح ہے، اذا استيقظ المتوضئ پڑھا آپ نے۔ اعجاز صاحب کچھ ذہن میں آیا کہ یہ کیا پڑھنا ہے؟ متوضئ، ہاں کیوں؟
کیوں رفع کیوں پڑھنا ہے؟ فائل کی وجہ سے فائل ہے یہ استيقظ کا فائل ہے. اذا استيقظ المتوضئ من نومه تو یہاں پر پیش آئے گا فائل ہونے کی وجہ سے. چلیں یہ بات تو پچھلی اس کی ہے. اور یہ آپ نے پڑھا تھا غسل غسا، کیا یہ ٹھیک پڑھا تھا اجاز صاحب؟ کیا مجھے نہیں پتا کیا کہ ہاں یہ غسلو ہے، غسلو غسل الیدین دھونا. اچھا جی اب کون پڑھے گا؟ ایک منٹ ذرا. غلام مصطفیٰ صاحب. جی استاد جی. ہاں جی یہ تسمیت اللہ تعالی یہاں سے پڑھیں ذرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتحليل اللحية ہاں جی والأصابع. بس بلکہ پڑھ لیں ایک اور پڑھ لیں آگے. وتكرار الغسل إلى الثلاث. تکرار الغسل الى الثلاث الى الثلاث کسی إلى الثلاث ثلاثي. ثلاثی ٹھیک ہے. چلیں آپ کے پڑھنے سے یہ تو ظاہر ہوا کہ جب اعراب کا پوچھا جائے تو اس وقت پیچھے دیکھنا ہے کہ عامل کون سا ہے، جیسے کہ الہ آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے جی. غلام مصطفیٰ صاحب آپ نے یہ جو چیزیں پڑھی ہیں وہ میں نے یہاں پہ لگائی ہیں. وتسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، باقی لوگ اس پہ غور کریں کہ یہ فی ابتداء الوضوء یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے، یہ آپ نے مجھے ابھی بتانا ہے. میں ذرا غلام مصطفیٰ صاحب سے نپٹ لوں باقی معاملات میں. تو آپ نے پڑھا السواکی، یہ کیوں کاف کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب استاد جی یہ فی حرف جار ہے ادھر یہ والا فی. جی جی استاد یہ جی والا جی اچھا ٹھیک ہے. جی فی ابتداء الوضو. تو ابھی وہی بات جو ہے نا وہ آگے چل رہی ہے، یعنی کہ ابتداء الوضو والسوا کی، یعنی کہ یہ اللہ کا نام لینا ہے وضو کے ابتدا میں. ابھی یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں، تو اس سینس میں میں نے یہ سارے جو ہے نا ایک ہی اس میں رکھے ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب میں آپ کی جو سینس ہے نا اس کے مطابق ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا دیکھیں کہ سینس ٹھیک ہے. مثلا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، تسمیت اللہ تعالی اللہ کا نام لینا فی ابتداء الوضوء وضو کی ابتدا میں. تو فی کیونکہ آگے بھی عمل کر رہا ہے آپ کے اس کے مطابق، تو فی جی السواک استاد جی. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا مسواک کرنے سے پہلے اور کلی کرنے سے پہلے، ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے، کانوں کا مسح کرنے سے پہلے، اور داڑھی کا خلال کرنے اور انگلیوں کا خلال کرنے سے پہلے، اور غسل کی تکرار کرنے سے پہلے، 3 تک. تو کیا ہر عمل میں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا؟ نہیں یہ تو الٹ ہو گیا، یہ تو سنن طہارہ سے متعلق تھے. ہاں بتائیں اب کیا پڑھنا کیا ہے؟ فی ابتداء الوضوء یہ تو ہو گیا سوا. ہاں جی
کوئی اور دوست ان کی مدد کرنا چاہیں؟ تو یہ سنن طہارہ سے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پھر پڑھنا کیا ہے احسن صاحب؟ السواک کی پڑھنا ہے؟ سر غسل الیدینی، جیسے ہم نے غسل الیدینی یہ غسلہ نہیں پڑھا ہم نے پڑھا تھا یہ غسلو. غسل السجی، تو یہ والسواکو ہوگا پھر، سارے والسواکو والمزمزۃ. یہ ہاں زبر آئے گا استاد جی. سواک والمزمزۃ والاستنشاق. احسن صاحب اور حالہ خان، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ یہ السواکو ہے، المزمزتو. غلام عثمان صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں جی استاد جی یہ فی حرف جر کی وجہ سے آگے چونکہ حرف عطف واو لگا ہوا ہے تو سب کے ساتھ یہ مجرور بنتے جا رہے. اچھا، یہ ابھی ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ اگر فی کے تحت ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبارت پیچھے یہ والی لگے گی، تسمیت اللہ تعالی، اللہ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں، مسواک میں، کلی میں، ناک میں پانی ڈالنے میں. اس کا مطلب ہے کہ ہر عمل کے، وضو کے ہر عمل میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. تو ایک دفعہ پڑھنی ہے کہ ہر عمل میں پڑھنی ہے؟ وہ تو ایک دفعہ پڑھنی ہے جی. تو آپ کی اس ترکیب کے مطابق تو یہ آ رہا ہے کہ ہر عمل کے ساتھ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. تو کیا یہ فی کے تحت آئے گا پھر؟ یا تو استاد جی ہر ایک ایسا جو ال لگا ہوا ہے جیسے الوضوء اس سوا کے یہ جو ال ہے نا، ال یہ کچھ نہیں کرتا. یہ ال صرف اور صرف نکرہ اور معرفہ بنانے کا ایک آلہ ہے، اسم کا اعراب پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے ال کو آپ نے، یہ عامل نہیں ہے. عامل جو ہے وہ مثلا فی عامل ہے. احسن صاحب، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تسمیت اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ہم پھر کیا پڑھیں گے؟ ذرا نہیں، آپ اس کا پڑھیے. تعلق میں نے کہا تھا سنن طہارہ کے ساتھ اس کا تعلق. ہاں، سنن الطہارہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا پڑھیے یہاں سے تسمیت اللہ تعالی سے احسن صاحب. وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء والسواک والمضمضۃ والاستنشاق ومسح الاذنین مس کیا پڑھیں گے؟ مس. ومسح الاذنین ہاں وتحلیل اللحیۃ ہاں والاصابع نہیں، آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ وقف نہیں والاصابع. کرنا. والاصابع. اچھا ٹھیک ہے. استاد جی مبدل اور مبدل من والاصابع. اچھا، حالہ خان فرما رہی ہیں کہ والاصابع. شاہ ولی صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مبدل کی وجہ سے سر یہ آگے وہاں پر نہیں، بدل اور مبدل منہ عام طور پہ ناموں میں ہوتے ہیں. ناموں میں مثلا میں کہتا ہوں جاء زید اخوک، آیا زید جو تیرا بھائی ہے. اب زید اخوک اس میں جو تعلق ہے یہ بدل مبدل منہ والا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس میں. اچھا جی، حالہ خان آپ بتائیں کہ یہ آپ نے السواک والمضمضۃ یہ پڑھا تو اس کا کیا تعلق بنے گا؟ یہ مثلا تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ سنن الطہارہ کے ساتھ؟ ہاں جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ بتا رہے ہیں نا کہ طہارت کی جو سنتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں، جیسے پہلے غسل الیدینی، پھر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینا، پھر مسواک کرنا، یہ ساری ہاں
सुन्नतें हैं, अलग अलग करके हमको बता रहे हैं। تو اس پر جو پیش آئے گی یہ کس وجہ سے آئے گی؟ مثلا یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ ہاں جی، سمجھ گیا سوال جی۔ یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ پیش کیوں آ رہی ہے؟ خبر سنن ہاں، الطہارت خبر خبر بنے گا، ٹھیک ہے، یہ خبر بن رہا ہے، لیکن یہ خبر ڈائریکٹ نہیں بن رہا، واو ہے نا درمیان میں، اس واو کا کیا کرنا ہے؟ بس سواک والمزمزہ والاستنشاق، یہ معطوف علیہ ہو کے ہاں ایسے ہوگا نا اب یہ کہ تسمیت یہ اللہ، یہ واو کی وجہ سے یہ حرف عطف ہے، یہ واو اس کا عطف کس پہ ہے؟ غسل الیدین پہ، غسل الیدین پہ۔ تو جیسے معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو جو اعراب غسل الیدین کا ہے وہی اعراب تسمیت اللہ کا ہے، اور جس وجہ سے غسل الیدین پر اعراب ہے اسی وجہ سے تسمیت اللہ پر بھی اعراب ہے۔ اچھا، یہ بات سب کے ذہن میں واضح ہو گئی ہے؟ لیکن استاد جی اگر ہم جی، اس کو خبر بناتے ہیں تو پھر یہ آگے یہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے نا، لیکن یہ تو سارے آگے معرفہ کو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یعنی تو خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہی ہو، معرفہ بھی خبر بن سکتا ہے، تو یہاں پہ معرفہ خبر ہے، صحیح، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا الاصابی، یہ احسن صاحب نے پڑھا تھا الاصابع، تو احسن صاحب یہ آپ نے یہاں پہ پیش کیوں پڑھا تھا؟ یہ جو پیچھے چلتا آ رہا ہے جس سنن الطہارہ کے ہاں ریفرنس سے، تو اسی میں یہ معطوف علیہ، یہ معطوف یہ سارے اسی کے ہیں اگر واو کے ہم ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو تسمیت اللہ پر ہی عطف ڈالیں تو اس کا مطلب ہوتا کہ طہارت کی سنتیں یہ والی ہیں اور انگلیاں ہیں، تو انگلیاں کا کیا مطلب؟ طہارت کی سنتیں مثلا انگلیوں کو دیکھنا یہ ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب کا ترجمہ بھی نہیں آتا نا، تو اس لیے وہ تکے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی نہیں فیل نہیں، ہوگا۔ یہ تکا جو ہے نا، تکا یہ بڑے کام کی چیز ہے، شروع میں آدمی تکا ہی لگاتا ہے، تو آپ کا یہ اس کو یعنی تکا لگا کے السواک المزمزۃ الاستنشاق پڑھ لینا، یہ بھی بہت اچھی، بہت ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ساتھ ترجمے پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا، آپ نے یہ سارا السواک یہ پیش پڑا اس کو سنن الطہارہ کے ساتھ جوڑ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طہارت کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کہنے کہ طہارت کی سنتیں انگلیاں، اب یہ مفہوم ٹھیک نہیں بنتا۔ جی یہ ہوگا نا تخلیل الحلیتی ہاں، بالاصابع۔ الاصابعی، اب اس کا تعلق گویا کہ تخلیل کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ، تو یہ جو حالہ خان نے بتایا تھا وہ درست ہے کہ یہاں پر اصابع نہیں پڑھیں گے بلکہ اصابعی پڑھیں گے۔ اب ذرا میں اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں، ویسے تو یہ ترکیب آپ میں سے کسی کو کرنی چاہیے، میں نام لیتا ہوں وہ ترکیب کریں، اب کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے، اب اس کی ترکیب آپ نے کرنی ہے، تیار ہو جائیں۔ چلیں پہلے اس کی ترکیب کرنے سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ فی ابتداء الوضوئی، یہ فی حرف جر ہے، ابتدائی مضاف، الوضوئی مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ مل کے بن گیا مجرور۔ تو جار مجرور میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، تو یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ میں جس کا نام بلاؤں گا تو وہی بتائیں گے۔ حافظ عبد الرحمان صاحب،
हाँ जी हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, जी उस्ताद जी। ये जार मजरूर मिलके मुतल्लक होना है किसी चीज के, तो जी ये उस्ताद, किसके मुतल्लक होगा? ये सर ये सुनन तोहारा जो हमने कहा इसके मुतालिक मिसवाक करना या नहीं इसी नहीं तरह। नहीं, मिसवाक तो आगे है ना। तो बी जी फी सर, इब्तिदाइल मुज़ूई जब जार मजरूर होता है वो आगे मुतल्लक नहीं होता, वो पीछे मुतल्लक होता है हाँ किसी जी। इबारत में। तो ये फी वह इब्तिदाइल वुज़ूई तस्मीया, किसके मुतल्लक है? ये तस्मिया के मुतालिक उस्ताद जी होगा। अच्छा ठीक है, तस्मिया के मुतल्लक मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जार मजरूर के मुतल्लक दो तरह के होते हैं, वो आपको याद है कौन कौन से? नहीं उस्ताद जी, मैंने इसी क्लास से ज्वाइन किया, पिछली अच्छा, आपने क्लास में इसी क्लास जैसे से कि। ज्वाइन किया है। चले हम उसको दोहराने लगे हैं, ये आपने याद जी रखना है, सर, ये बड़ी अहम बात है कि जार मजरूर जी उस्ताद। जहां पर आ जाए वहां पर इसका मुतल्लक दो तरह का होता है। इकबाल अनवर साहब, हजरत मौलाना इकबाल अनवर साहब, शेख आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, हुसैन अहमद साहब, जी सर। जार मजरूर के मुतल्लक हमने पढ़ा था कि जार मजरूर मुतल्लक होता है और इसकी दो किस्में होती हैं, तो याद है आपको कौन कौन सी? जी सर, आपने बताया था, अभी जहन में इस वक्त से नहीं आ रहा। कोई कोई जो ज़हन में है वो बता दें, कोई बात नहीं, गलत होगा तो फिर क्या हो जाएगा। अच्छा चले, कोई और जिसको याद हो। फेल के या शिबे फेल के? हाफिज तारिक साहब, या इबारत में होता है, हाँ या महजूफ होता है। जिंदाबाद हाफिज साहब। या तो इसका मुतल्लक इबारत में होगा, पीछे वाली या इबारत महजूफ। में, या महजूफ होगा। तो पहले मरहले में आपने देखना है कि इबारत के अंदर क्या कोई लफ्ज ऐसा है कि जिससे हम इसको मुतल्लक कर सकते हैं। दिस इज आइडियल सिचुएशन, यानी आइडियली यही है कि इसका मुतल्लक इबारत के अंदर हो, लेकिन बहुत सारी जगह पे इसका मुतल्लक इबारत के अंदर नहीं होता, तो फिर हमें उसको महजूफ निकालना होता है। अच्छा, इबारत के अंदर जो चीजें हैं, मसलन यहाँ पे इसका यहाँ यहाँ तक इसका ताल्लुक है, तो इस जार मजरूर को जो पीछे इबारत है वो ये वाली है, क्या ये तस्मिया के मुताल्लिक हो सकता है? पहला सवाल ये है। अभी हाफिज अब्दुल रहमान साहब ने इसको तस्मिया के मुताल्लिक किया, क्या ये इससे मुताल्लिक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। क्यों हो सकता है? वजह? ये तस्मिया के मुताल्लिक क्यों हो सकता है? सुन्नत पढ़ना। की इब्तिदा, सुन्नत की इब्तिदा। नहीं नहीं, इस लफ्ज के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से जार मजरूर इसके मुताल्लिक हो सकता है? ये लफ्ज अल्लाह के मुताल्लिक हो सकता है? नहीं। नहीं सर। सर ये नहीं हो सकता। फेल क्यों? है सर, इसको ये मसदर है तो इसको फेल के तौर पे लेंगे और ये फिर उसके मुतालिक हो जाएगा। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया। देखिए, ये जो तस्मिया है ये है मसदर, और जो अल्फाज जिनके मुतल्लक जार मजरूर हो सकता है वो दो हैं, फेल या शिबे फेल। फेल तो वाजे है कि वो कोई सीगा हो गर्दान में से, और शिबे फेल का मतलब है कि वो इसमें फाइल हो, इसमें मफूल हो, सिफत मुशब्बा हो या मस्दर हो। तो इसका मतलब है कि फी इब्तिदाइल वुज़ूई ये लफ्ज अल्लाह के मुतल्लक नहीं हो सकता, ये तआला के मुतल्लक हो सकता है। तआला के नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमने क्योंकि पहले पढ़ लिया है कि ये जुमला मोतरिजा है,
اس کا تعلق آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف تعریف کے لیے یا مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فی ابتداء الوضوء کا ہم اس کے ساتھ، اگرچہ یہ فعل ہے، تعالی فعل ہے اور فعل کے ساتھ بھی جار مجرور ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ جملہ معترضہ ہے اس لیے اس کے متعلق ہم جار مجرور نہیں کریں گے. تو فی ابتداء الوضوء یہ کس کے متعلق ہوگا؟ دو ہی لفظ ہوئے، لفظ اللہ اور یہ تسمیہ، تو ان دونوں میں سے کس کے متعلق ہوگا؟ اب طارق صاحب آپ ہی بتائیں. مجھے نا تسمیہ لگتا ہے. نہیں لگتا ہے کہ ہے بھی یہی. ہاں تو کیا ہے بھی یہی، ایسے کہہ رہے ہیں. ہاں یقین سے بتائیں نا. نہیں تکا ہی ہے. نہیں تکا اب تو نہیں ہونا چاہیے تکا، کیونکہ اب تو یہ دو ہی الفاظ ہیں، اللہ کا لفظ ہے اور تسمیہ ہے. تو تسمیہ لگتا ہے. لفظ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تسمیہ ہی ایک چیز بچ گئی. ہاں جی. اب آپ نے اس کا، جب آپ نے اس کے متعلق کر دیا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ ٹھیک بنے گا یا نہیں. اگر ترجمہ ٹھیک نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے متعلق درست نہیں نکالا. تو اب اس کا کون تھے پہلے؟ ہاں اجاز صاحب، سب سے پہلے عبارت آپ نے پڑھی تھی اجاز صاحب. جی جی تو اب آپ بتائیں کہ کیا یہ تسمیہ کے متعلق بنانا ٹھیک ہے؟ جی، اگر یہ شبہ فعل ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں جی شبہ فعل ہے، یہ تسمیہ مصدر ہے اور مصدر کے متعلق ہو جاتا ہے. اس کا جی ترجمہ جی. کریں ذرا، ترجمے سے بات واضح ہوگی. ہاں وہ تسمیت اللہ اور اللہ کے نام. اللہ کے نام فی ابتداء الوضوء، وضو کے شروع میں. ہاں اب یہ نہیں آگے نہیں ترجمہ کرنا، صرف اس کا جار مجرور کا متعین کریں پہلے. اللہ تعالی کا نام لینا، آگے ترجمہ کیا ہوگا؟ فی ابتداء الوضوء، وضو کے ابتدا میں یا شروع میں. وضو کی ابتدا میں. اب اس کا ترجمہ بھی تسمیہ کے ساتھ درست بن رہا ہے. وضو کی ابتدا میں اللہ تعالی کا نام لینا، یعنی ہم اوپر سے اگر شروع کریں گے تو کہیں گے طہارت کی سنتوں میں سے وضو کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی ہے. یہ تسمیہ مصدر ہے جی کیا؟ اس کا تسمیہ مصدر ہے اور یہ ہے سما یسمی تسمیتن، اصل میں تھا سمایا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. سمایا یسمی تسمی، اصل میں تھا تسمیین، تسمیین تفعیلا تصریفا. اس میں ایک قانون لگا ہے، اس قانون کی وجہ سے یہ تسمیہ بن گیا ہے. جس طرح سما میں قانون لگا ہے کالا والا، اصل میں سمایا، سما یسمی تسمیت، یہ باب تفعیل کا مصدر بنے گا. اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیں. آپ نے اس میں تبدیلی تلاش کرنی ہے کہ کیا ہوئی ہے اور کس قانون کے تحت ہوئی ہے. یہ صرف کا سوال بنے گا. تو یہ زیادہ استعمال والے جو ہوتے ہیں اس کے آخر میں تا لگ جاتی ہے، یہ ہم نے پڑھا. ہاں تا لگتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک اصول ہے. اس صرف میں جب آپ پڑھیں گے باب تفعیل کے مصدر میں جو تبدیلی ہونی ہے اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا. مثلا دیکھیں، اگر اس کو ہم اس کے اپنے وزن پر ہی رکھیں، مثلا تسمین، یہ صحیح لکھا نہیں جا رہا، تسمی اور یہ یا ہے ین، یہ اصل ہے تصریفن کے وزن پہ. تو اس یہ میں اعلال تعلیل ہوئی ہے، اعلال ہوا ہے کہ یہ جو دو یا اکٹھے آ گئے، ان دو یا کو کیا کرتے ہیں. تو یہ آپ صرف میں پڑھیں گے. ابھی میں اس کی یہاں وضاحت نہیں کر رہا، صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ باب تصریف کا، باب تفعیل کا مصدر ہے. تو آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ باب تفعیل کا مصدر تفعیلتن، تسمیتن کے وزن پہ آتا ہے، لیکن وہ
ایک تعلیل کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ مصدر ہونے کی وجہ سے یہ جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. ہاں جی یہ بات سب کے لیے واضح ہو گئی. اگر کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ ذرا بتائیں, پھر میں اس پوری عبارت کی ترکیب کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, واضح ہے. اب دیکھیں ترکیب اگر آپ میں سے کوئی کر دے تو یہ احسان عظیم ہوگا, اور میں درخواست کروں گا, ایک تو مرزا جواز صاحب ہیں, خالد ولی اللہ صاحب, آپ دونوں میں سے کوئی ذرا اس کی ترکیب شروع کریں سنن الطہارہ سے. خالد صاحب آپ کریں. شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر خالد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی آواز. اچھا مرزا جواز صاحب. یہ شروع سے ساری کروں. ہاں جی یہاں سے کرنا ہے سنن الطہارہ. اور ایک منٹ, یہ جو جملہ تھا نا یہ والا, یہ قبل ادخالہم الاناء, اس پہ کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں گفتگو کر لی تھی, آپ نے اس جملے کی ترکیب نہیں کرنی. ہاں جی ٹھیک ہے. سنن طہارتی, سنن ہو گیا مضاف, الطہارتی مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر ہو گیا مبتدا. ٹھیک ہے. غسل الیدینی کے اندر یہ بھی مضاف الیہ مل کے ہو گیا. ایسے کریں کہ غسل مضاف الیدینی مضاف الیہ. جی ٹھیک ہے جی. غسل مضاف یہ خبر ہو گئی سنن طہارتی. نہیں واو حرف عطف, ابھی خبر بنا دیں گے فوراً. ابھی نہیں بنائیں گے. ہاں واو خبر, حرف عطف, خبر کیونکہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے, اینڈ پہ آپ نے اس وقت جانا ہے جب اس کے ساتھ جڑنے والی جتنی چیزیں ہیں عبارت میں ان سب کو اس کے ساتھ جوڑ لینا ہے, تو پھر آپ نے خبر بنانی ہے آخری اس پہ سٹیپ پہ. ہاں جی تو غسل الیدینی کیا بنا؟ غسل الیدینی ہو گیا معطوف علیہ. ہاں مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ. واو حرف عطف جی. اور تسمیت اللہ, تسمیہ ہو گیا پھر مضاف, اور اللہ ہی لفظ الجلالہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یہ مضاف الیہ مل کے ہو گیا معطوف نہیں ابھی بھی نہیں. دیکھیں یہ تعالی تو جملہ معترضہ ہے, اس لیے اس کو ہم ترکیب میں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ جو فی ابتداء الوضوئی ہے یہ کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ اس کا تو تسمیہ کے ساتھ ہے. تو پھر تسمیہ کو کچھ بھی بنانے سے پہلے آپ نے اس کو پہلے اس کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کا متعلق بھی پہلے بتانا ہے. ہاں جی یہ ٹھیک ہے. اب ترکیب کریں تسمیہ کا. تسمیت اللہ, تسمیہ ہو گیا مضاف, لفظ الجلالہ مضاف الیہ, اور فی حرف جر, ابتدائی مضاف, الوضوئی مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ بن گیا مجرور فی حرف جر کا, اور یہ متعلق ہوا تسمیہ کا. ہاں جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے تسمیہ کے. ٹھیک ہے. یہ تسمیت اللہ جو ہے یہ موصوف ہو گیا غسل الیدین کے. ہاں اب کیونکہ آپ نے فی ابتداء الوضوئی کا تعلق تسمیہ کے ساتھ جوڑ لیا, تو اب آپ اس کو پھر پیچھے کسی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوئی یہ سارا مل کے بن گیا معطوف. اب آگے اور پھر آ گیا حرف عطف السواک, یہ ہو گیا پھر یہ پھر موصوف ہے. اور ایک منٹ کے لیے رکیں.
اب دیکھیں یہ واو جو تھا یہ والا یہ حرف عطف ہے، اس کا معطوف علیہ کون سا تھا؟ غسل الیدین. اور یہ جو واو ہے واو یہ بھی حرف عطف ہے، تو السواک کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ یہ تسمیت وہی ہوگا، یہ ہوگا، غسل ہی نہیں ہوگا استاد جی. ہوگا یہی غسلو اینڈ پہ، جی لیکن جو قریب کا ہے وہ یہ ہے. تو ہم یہ صحیح ہے. ترکیب ایسے کریں گے کہ تسمیت اللہ یہ سارا ملا کے یہ معطوف علیہ معطوف ہوا ما قبل کے لیے اور معطوف علیہ ہوا ما بعد کے لیے. مرزا صاحب یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. تسمیت اللہ کو جب ہم کریں گے تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے کہ یہ معطوف ہوا معطوف ما قبل کے لیے، یہ لفظ بولیں گے ما قبل کے لیے، اور معطوف علیہ ہوا ما بعد کے لیے. اور ما بعد کون ہے؟ یہ السواکو. پھر جب ہم السواکو کو کر لیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ السواکو معطوف ہوا ما قبل کے لیے یعنی تسمیہ کے لیے، اور معطوف علیہ ہوا ما بعد کے لیے یعنی المزمزہ کے لیے. اب ذرا کریں واو حرف عطف. واو حرف عطف السواکو یہ ہو گیا معطوف ہو گیا ما بعد کے لیے، نہیں ما قبل کے لیے، ما قبل کے لیے، اور معطوف علیہ ہوا ما قبل، اور معطوف علیہ ہو گیا ما بعد کے لیے. ما بعد کے لیے بالکل ٹھیک ہے. آگے والمزمزہ تو بھی ایسے ہی ہوگا، یہ معطوف علیہ ہوگا استنشاق کے لیے اور معطوف ہوگا سواک کے لیے. ہاں آپ اس کا یہ لفظ ذرا بولیں تاکہ سب کو ذرا ذہن میں آ جائے کہ یہ معطوف ہوا ما قبل کے لیے جی اور معطوف علیہ ہوا ما بعد کے لیے. جی جی ہاں جی آگے. یہ مزمزہ کی استاد جی کہہ رہے ہیں. ہاں جی آگے بھی اسی طرح ہے، آگے کر لیں. آگے بھی والاستنشاق یہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ موصوف ہوا ما قبل کے لیے اور موصوف علیہ ہوا ما بعد یعنی کہ مسح الاذنین کے لیے. یہ بھی مضاف مسح المضاف اذنین مضاف الیہ مل کے دونوں یہ موصوف ہو گئے. اس سے جو ما قبل تھا اور اگلا جو اس کا ما بعد ہے اس کے لیے مضاف یا مضاف کہہ رہا ہوں معطوف علیہ معطوف علیہ ہوا. آگے وتحلیل اللحیۃ والاصابع. اچھا ایک منٹ یہ جو لام کے اوپر اگر آپ زبر پڑھیں گے نا لحیہ تو اس کا مطلب ہوگا ٹھوڑی. یہ جو ٹھوڑی ہوتی ہے یا جبڑا، اور جب آپ اس کے نیچے زہر پڑھیں گے لحیہ تو پھر اس کا مطلب ہوگا داڑھی. تو نیچے زہر پڑھنی ہے تحلیل لحیہ. ٹھیک ہے. یہ بھی مضاف الیہ مل کر بن گیا ما قبل کے لیے اپنا موصوف اور ما بعد کے لیے موصوف علیہ. نہیں یہاں پہ نہیں ہوگا. دیکھیں تخلیل کے ساتھ ایک تو یہ لحیہ ہے، یہ اصابع کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ تکرار کے ساتھ بنے گا نا سر، ما بعد تکرار کے ساتھ ہوگا. نہیں ہاں تکرار کے ساتھ تو ہوگا لیکن اصابع کو جوڑنا کس کے ساتھ ہے پہلے یہ بتائیں. اس کا عطف لحیہ کے ساتھ ہے، لحیہ کے ساتھ ہے. تو اب یہ کہیں گے تخلیل و مضاف اللحیتی معطوف علیہ واو حرف عطف اصابعی معطوف علیہ مل کے یعنی اصابع اور لحیہ یہ معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہوئے تخلیلو کے. اب اس کو مضاف الیہ بنانا ہے. دوبارہ کیجئے ذرا. تحلیل اللحیتی والاصابع. تحلیل ہو گیا مضاف، اللحیتی مضاف الیہ. اچھا سوری، اللحیۃ یہ ہو گیا موصوف علیہ اور واو حرف عطف، الاصابع موصوف علیہ مل کے یہ بن گئے مضاف علیہ تحلیل مضاف کے. ٹھیک ہے. اب یہ مضاف علیہ مل کر یہ سارے مضاف علیہ موصوف علیہ مل کر
नहीं अभी सारे आपने जो है नहीं अभी आप वो उस तरफ ना जाएं, सिर्फ तखलीलू का करें। तखलीलू ये मुजामुजा विले मिलकर ये मातूफ हुआ माँ कबल के लिए, और अब आपने देखना है कि माँ बाद के लिए भी इसका कोई मातूफ वाले ये बनता है कि नहीं बनता। अभी तक तो बनता, इस अगले जुमले तक बनता है, उसके बाद नहीं बनता। हाँ पहले बनाए ना उसके साथ भी। व तकरारुल गस्ली इला सलासी, हाँ इसके अंदर है तकरार मुजाफ, अल गस्ल मुजाफ इले, इला सलासी ये है जार मजरूर ये मुतल्लिक बज़ाहिर लग रहा है गस्ल के साथ, 3 दफे ही दोनों ना, या तकरार के साथ भी, तकरार के साथ हाँ तकरार के साथ होगा। और ये तो तकरार वो है मस्दर है कर्ररा युकर्रिरु तकरीरन व तकरारन। आप में से किसी के पास, बल्कि सबके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, तो उसमें आप तकरार कर्ररा इस मादे से जब देखेंगे तो उसके आगे मस्दर लिखे होते हैं, तो उसमें तकरार मस्दर होगा। ये चेक करके आपने मुझे बताना है कि तकरार मस्दर है या नहीं है। हाँ जी, तो फिलहाल आप इसके साथ मुतल्लक कर लें, ये मस्दर है, लेकिन आपने चेक करके मुझे बताना है। हाँ जी, अब करें जरा। अच्छा ये आखिरी जुमला रह गया। तो जी। ये जार मजरूर मुतल्लक हुआ तकरार के, और ये जो पूरा है अपना मुजाफ ले अपने मुतल्लिकैन के साथ मिलकर, ये मुतल्लिकैन कौन से हैं? मुतल्लक के साथ मिलकर मुतल्लक के साथ, ठीक है। मुतल्लक के साथ मिलकर, तो ये मातूफ हुआ। अब क्योंकि आगे कोई इबारत नहीं है जो मातूफ वाले बनेगी जी, अब यहाँ तक गोया कि आपकी खबर पूरी हो गई। अब आप करें। तो अब इसको उस्ताद यही कहेंगे ना कि ये मौतूफ और मुतूफ अलैह मिलकर सारे, हाँ गस्लुल यदैन सारे मातूफ यानी मातूफात के साथ मिलके, एक तरीका ये है कि गस्लुल यदैन से आप शुरू करें क्योंकि ये खबर बन रहा है। गस्लुल यदैन सारे मातूफात के साथ मिलके खबर हुआ मुब्तदा सुनन तहारा की। दोहराएं जरा। गस्लुल यदैन अपने मुतूफात से मिलकर हाँ खबर हुई सुनन तहारत मुब्तदा की। तो मुब्तदा खबर मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। अब गोया कि यहाँ से आपने जुमला शुरू किया और यहाँ तक जुमला आपका पूरा होता है, और इस जुमले में क्या बयान किया गया है? इस पूरे जुमले में वो तहारत की सुन्नतें बयान की गई। अब आगे जो हो रहा है वह यस्तहिब्बु, आगे तहारत के मुस्तहब्बात बयान किए जाएंगे कि कौन कौन सी चीज मुस्तहब है। हाँ जी, ये हमने आज जो चीजें सीखी हैं उसमें एक तो हमने दोहराई कर ली जार मजरूर की, जार मजरूर किसके कैसे मुतल्लक होता है, किसके मुतल्लक होता है। ये हम बार बार करेंगे क्योंकि ये इबारत के अंदर बेशुमार मर्तबा आएगा। जब भी आप अरबी पढ़ेंगे जार मजरूर आएगा, उसमें दो चीजें आपने देखनी होती हैं, एक लफ्जी तौर पे, एक मानवी तौर पे। लफ्जी तौर पे कि ये किसके साथ मुतल्लक है। जब आपने किसी के साथ मुतल्लक कर लिया तो फिर इसका मानवी तौर पे देखना है कि क्या हमने सही चीज के साथ मुतल्लक किया है। तो ये दोनों चीजें, इसकी प्रैक्टिस हमने बार बार करनी है। अच्छा, दूसरी चीज हमने सीखी है मातूफ मातूफ अलैह। अब यहाँ पर अस्सिवाकू ये पेश जो आया है ये गस्लू की वजह से है, क्योंकि ये खबर है और खबर मरफू होती है तो इसका अतफ गस्लू पर है, इसलिए ये भी मरफू है। तो मातूफ मातूफ अलैह का एराब एक होता है। दूसरी चीज हमने ये सीखी, और ये आपने देखा कि जहां पर वाव आया है तो हमने उसी तरह
کہ ما قبل کے لیے معطوف اور ما بعد کے لیے معطوف علیہ. اچھا تیسری چیز ہم نے یہاں پہ سیکھی ہے یہ جو تسمیہ ہے اور تکرار ہے کہ یہ مصدر ہیں اور جار مجرور مصدر کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. اور مصدر کا تعلق ایک تو آپ نے جو ابواب پڑھے ہیں ان کے ساتھ ہے کہ جو آپ نے ابواب پڑھے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مصدر ہے. جیسے تسمیہ کے اندر میں نے بتایا کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے لیکن ہے یہ مصدر, اور کس کا مصدر ہے؟ باب تفعیل کا. اور اسی طرح یہ تکرار, کرر یکرر تقریرن, اگر یہ قانون کے مطابق ہو تو تقریر مصدر ہونا چاہیے, لیکن ڈکشنری سے ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ کیا اس کا مصدر کسی اور وزن پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو وہاں سے آپ نے ہے چیک, استاد جی جو چیک دیکھ لیا استاد جی ہے اس کا ہاں تقریرن و تکرارن دونوں تکرارن, تو یہ مصدر ہے. تو اس کا آپ کو کہاں سے پتا چلے گا؟ جب یہ آپ کو جو معروف وزن ہیں ان کے مطابق نہ آئے تو کہاں سے پتا چلے گا؟ ڈکشنری سے. کہ مرزا جواد صاحب نے فرض کفایہ نہیں ادا کیا سب کی طرف سے, آپ نے سب نے جا کے دیکھنا ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ فرض عین ہے, سب پر اپنا اپنا الگ الگ, اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی. یہ تین چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ بتائیں. سر میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی جی بسم اللہ. سر والسواک والمزمزۃ, اس میں ما قبل اور ما بعد کی تھوڑی سی اگر وضاحت کر دیں. دیکھیں یہ واو ہے نا, واو, جی سر. یہ واو جو ہے واو یہ حرف عطف ہے. واو او سما یہ سب حرف عطف ہیں. حروف کی آپ نے بحث میں کہیں پہ پڑھا ہوگا کہ حروف عاطفہ یہ والے ہوتے ہیں, اس میں واو بھی ہے, او بھی ہے, سما بھی ہے. اچھا جب یہاں پر حرف عطف ہو وہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک معطوف علیہ اور دوسرا معطوف. اب حرف عطف سے پہلے جس کے ساتھ تعلق جڑ رہا ہو اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ, اور حرف عطف کے بعد جس کا تعلق ہم نے پیچھے جوڑنا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے پورا معطوف علیہ کا تعلق جوڑنے کا پروسیس جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عطف. تو ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ اس لفظ کا عطف پڑ رہا ہے اس لفظ پہ, عام طور پہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ حرف عطف آ جائے تو ہم اس کے ما قبل کو کہیں گے معطوف علیہ اور ما بعد کو کہیں گے معطوف. تو اب یہ السواکو یہ معطوف علیہ ہے مزمزہ کے لیے, لیکن اس کا تعلق پیچھے بھی تو جڑ رہا ہے نا اس تسمیہ کے ساتھ, تو اس کے لیے یہ ہے معطوف. تو ایسا لفظ عبارت کے اندر جس کا پیچھے اور آگے دونوں کے ساتھ عطف کا تعلق جڑ رہا ہو اس کی ترکیب کرتے ہوئے ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لفظ ما قبل کے لیے معطوف ہے, یعنی السواکو تسمیہ کے لیے معطوف ہے, اور ما بعد کے لیے معطوف علیہ ہے, یعنی السواکو المزمزہ کے لیے معطوف علیہ ہے. ہاں جی یہ بات واضح ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ سر. اچھا یہ کیونکہ بار بار آئیں گی یہ چیزیں, یہ واو 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 آ رہا ہے ہر جگہ پہ, وبالمیامنی ومسح الرقبہ, اسی طرح قدم والقے والصدید یہ واو آ رہا ہے. تو حرف عطف کی ترکیب آپ کو بہت زیادہ اس کا واسطہ پڑے گا عبارت کے اندر, تو اس کو ذرا آپ نے کیئرفلی ذرا سیکھ لینا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو چیزیں نہیں سیکھی ہیں وہ میں نے دہرائی ہیں, یہ ریکارڈنگ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں وَيَسْتَحِبُّ یہاں سے آگے شروع کریں گے, اور پھر کچھ نئی چیزیں آئیں گی وہ دیکھیں گے. اچھا
اگلی 1-2 کلاسز تک تو ہم یہ عبارت کا جو نحوی پورشن ہے اس کو ہی فوکس رکھیں تاکہ آپ کو عبارت سمجھنے میں کافی ساری آسانی ہو جائے اور اس سے ہو جائے گی. لیکن 1-2 کلاسز کے بعد ہم اس کا جو صرفی پورشن ہے اس کی طرف آئیں گے. صرفی پورشن کا مطلب گردانے بنانے اور سنانے کا. مثلا یہ ہے تسمیہ کہ مصدر ہے اور جو بھی مصدر ہوتا ہے اس سے گردان بنتی ہے تو پھر ہم یہ فوکس کریں گے کہ اس سے کون کون سی گردان بنتی ہے اور وہ پھر کیونکہ آپ گردانے یاد کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ گردانے سنانی بھی ہوں گی. تو اس 2-3 کلاسز کے بعد 2 کلاسز کے بعد امید ہے ہم اس کو صرف کے پورشن کو بھی ساتھ نتھی کریں گے تاکہ یہ ساتھ ساتھ اس کا بھی اجرا ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی. ہماری نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے جمعے ملیں گے انشاءاللہ. سر یہ تکرار کا جو مادہ ہوگا کاف را را ہوگا نا؟ جی کاف رارا کر رارا. میں نے ڈکشنری کھولی ہوئی ہے اس میں یہ والا مادہ تو مجھے نہیں مل رہا. کر را کاف اور را میں کاف را دال کے بعد کاف را زا ہے درمیان میں یہ لفظ ہی نہیں آ رہا. دال کے بعد زا تو نہیں آتا نا دال کے بعد را آتا ہے اور زا زا ہاں دال کے بعد زا ہے درمیان میں رو کا مادہ ہی نہیں ہے. آپ وہ جو الفاظ دیکھیں گے نا الفاظ تو اس میں آپ کو مل جائے گا وہ اوپر چاہے نہ لکھا ہو. یہی تو دیکھ رہی ہوں. قاموس الوحید استعمال. ڈکشنری کون سی ہے آپ کے پاس؟ مصباح اللغات. اچھا میں 1 منٹ ذرا کھول لوں اسے. مصباح اللغات قاموس الوحید بڑی اچھی ہے. ہاں جی مصباح اللغات بھی اچھی ہے. مصباح اللغات بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کئی جگہ پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ میرے پاس جو آ رہا ہے نا اس میں موجود ہے ہاں لیکن کاف را دال اس کے بعد کاف را را یہ نہیں نظر آ رہا. لیکن آپ دیکھیں اس کو میں نے پوری لائن پڑھ لی ہے لیکن اس میں نہیں ہے. نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. یہ جو اوپر ہے نا کاف را صرف کاف را 2-3 پیجز پیچھے کاف را جی اس میں دیکھیں ذرا اس میں ہے کررا تکرارن و تقریرن کاف را میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کاف را را ہے تو انہوں نے کاف را میں اس کو لکھ دیا. مل گیا؟ جی مل گیا. میں یہ گروپ میں بھی شیئر کرتا ہوں. تو لیکن یہ پریکٹس آپ کو کرنی چاہیے ڈکشنری استعمال کرنے والی. یہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی میں یہ ریکارڈنگ شیئر کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ویستحب یہاں سے آگے شروع کریں گے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ